معاشرہ کے تعلق سے ہے۔ آپ لوگ اس تقریر کو پوری سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ کہ ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے طریقے پر چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ نوجوان دوستوں، آج کی اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے؟ اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں؟ ان سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہیں؟ ان کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے، لیکن سردست دور حاضر کے بعد شدید فتنوں کا اجمالاً بعض کا تفصیلاً ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دوستو، وہ اسباب جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور امت مسلمہ کے دامن عفت کو تار تار کر دیا ہے، ان میں سے سفلی عمل کرنا اور کرانا، غیر مشروع طور پر غن تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منت ماننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہننا، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا بے محابہ آپس میں ملنا جلنا، لغو و تفریحات میں وقت ضائع کرنا، ریڈیو ٹیلی ویژن پر فواحشات اور حیا سوز مضامین کا نشر ہونا، سنیما دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا، ننگے سر گھومنا پھرنا، گلا بازو اور پیٹ کا کھلا رہنا، باریک لباس پہننا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا، دفاتر میں نامحرموں کے ساتھ کام کرنا، بے پردہ بازاروں میں جانا، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا کالج میں مخلوط تعلیم حاصل کرنا، رشوت لینا اور دینا، سود لینا اور دینا، غیبت کرنا اور سننا، تصاویر کا رکھنا اور دیواروں پر لگانا، شوقیہ کتا پالنا، تقاریب شادی میں روپیہ پیسہ نمائش کے لیے خرچ کرنا، الغرض بہت سی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے اور سماج میں جاری و ساری ہیں۔ محترم حضرات، یہ بھیانک بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ طول میں نہ جاتے ہوئے بعض شدید فتنوں کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اولاً اس فتنے کا تذکرہ کیا جائے جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مکاری و عیاری کو عام کر دیا، جسے لوگ سنیما سے یاد کرتے ہیں۔ حضرات، ایک دور وہ تھا کہ گانا بجانا، ناچنا اور منہ کھول کر غیروں کے سامنے بیٹھنا معیوب شمار ہوتا تھا۔ اونچے اور بڑے درجے کے لوگ تو درکنار، کم درجے کے لوگ بھی اس کو بے حیائی اور برا فعل یقین کرتے تھے۔ کیا کسی کی شرم و غیرت اس بات کو اجازت دے سکتی تھی کہ اس کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچے اور گائے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ناچ گانے کی محفلوں میں اپنی عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے بے پردہ بٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ہر شہر میں ایک نہیں کئی سنیما ہے جہاں مردوں اور عورتوں کے غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ نظر آتے ہیں۔ شریف زادیاں خود ایکٹروں کے فرائض انجام دیتی ہیں، گندے اور فحش قصوں کی اداکاری میں اجنبی مردوں کے سامنے نہایت بے باکی سے حصہ لیتی ہیں، مگر ان کے سامنے مردوں اور عورتوں کے گروہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور قہقہے لگا کر ان کو خوب داد دیتے ہیں اور خود ہی اپنی تہذیب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہائے افسوس، ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ مالدار اور غریب سبھی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ سنیما دیکھنا، پکچر دیکھنا ضروریات زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ کیا یہی انسانیت ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ تماشا دیکھا جائے؟ آقا تو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گانے بجانے کو مٹانے کے واسطے بھیجا گیا ہوں، مگر انہی کی امت گانے بجانے کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں گانے بجانے کو مٹانے کے واسطے بھیجا گیا، مگر ہم ہیں کہ آپ کی امتی ہیں، بڑے زور شور سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود فلمیں بناتے اور دیکھتے ہیں۔ سینکڑوں اور ہزاروں گھروں کی چھتوں پر جب نظر پڑتی ہے تو چاروں طرف لعنت کے انٹینا نظر آتے ہیں، ڈش کی نظر میں دکھائی دیتے ہیں، جن سے ٹیلی ویژن پر پروگرام اور فلمیں آتی ہیں۔
اور یوں کہا جاتا ہے کہ ٹی وی دیکھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے سائنس کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، ٹی وی دیکھنے سے جدید تحقیقات کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے کارخانوں کی پیداوار کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے ہڑتالوں کے اسباب معلوم ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھنے سے انسانی زندگی میں ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، ٹی وی دیکھنے سے انسان ترقی کرتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے بچے ہوشیار ہوتے ہیں۔ ہائے افسوس، ایک حرام اور ناجائز چیز کو اس کے فوائد بیان کر کے جائز سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کے بازوانوں، جن فوائد کو شمار کرایا گیا ہے دوسری چیزوں سے بھی ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اخبار و رسائل اور ریڈیو کے ذریعے بھی یہ سب باتیں معلوم ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے ٹیلی ویژن وہ خطرناک شے ہے جس کے ذریعے عورتوں، مردوں، بچوں اور بڑوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، بے حیائی کس قدر غالب ہوتی ہے، معاشرہ کس قدر تباہ ہوتا ہے، خاندان کے تمام افراد، ماں باپ اور سب اولاد بے حیائی کا معائنہ کرتے ہیں، حیا شرم جاتی رہتی ہے، ایک دوسرے کو مارنے اور قتل کرنے کے واقعات پیش آتے ہیں، اس میں فحاشی اور عریانیت اور شہوت انگیز مناظر کی کثرت ہوتی ہے، ماں باپ، بہو، بہن، بیٹیاں سبھی ہوتے ہیں اور سبھی خوب شوق سے دیکھتے ہیں۔ ارے کیا آپ کا ضمیر اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ ماں باپ، بیٹا بیٹی، ساس اور داماد ایک جگہ مل کر بیٹھے ہوں اور سامنے بوسو کنار، چوما چاٹی، لپٹا جھپٹی ہو رہی ہو؟ یقیناً باعزت انسان اس کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ ایک واقعہ ہے اسی تعلق سے، ٹی وی کے تعلق سے، ایک لڑکی کا، اس کو غور سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ پاکستان نے اپنے شمارہ نمبر 5 جلد نمبر 6 میں بڑا دردناک واقعہ ایک لڑکی کا بیان کیا کہ رمضان المبارک کی بات ہے کہ افطار سے کچھ دیر پہلے ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی آؤ افطاری کی تیاری میں میرا ہاتھ بٹا لو۔ بیٹی جواب دیتی ہے کہ امی جان مجھے تو ٹی وی پروگرام دیکھنا ہے، اس کو دیکھ کر ہی میں کام کروں گی۔ یہ کہہ کر بیٹی چھت پر چلی جاتی ہے، کمرے میں ٹی وی رکھا ہوتا ہے، ماں کے ڈر کی وجہ سے بیٹی اندر سے کنڈی لگا لیتی ہے، ماں آواز پر آواز دیتی ہے مگر وہ ایک نہیں سنتی۔ کافی وقت بیت جاتا ہے، گھر میں سب مرد بھی حاضر ہو جاتے ہیں، افطاری سے فراغت بھی ہو جاتی ہے مگر وہ لڑکی کمرے سے باہر نہیں آتی۔ ماں جاتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اندر سے کوئی آواز نہیں آتی۔ اس کے باپ اور بھائیوں کو بلاتی ہے، وہ سب حاضر ہوتے ہیں اور دروازے کو توڑ دیتے ہیں۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ لڑکی زمین پر اوندھی پڑی ہوتی ہے، مر چکی ہوتی ہے، سب کے سب اس کو اٹھا کر تھک جاتے ہیں مگر وہ ایک نہیں سنتی، مگر کوئی اس کو اٹھا ہی نہیں سکتا۔ آخرکار کسی کے ذہن میں ایک تدبیر آتی ہے کہ ٹی وی کو اٹھایا جاتا ہے تو اب لڑکی بھی اٹھتی ہے ورنہ کوئی اس کو اٹھا ہی نہیں سکتا زمین سے۔ چنانچہ ٹی وی کے ساتھ لڑکی کو اٹھا کر نیچے لاتے ہیں، غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، چارپائی پر لٹایا جاتا ہے اور چارپائی کو اٹھا کر قبرستان لے جانا چاہتے ہیں مگر وہ چارپائی نہیں اٹھتی۔ چنانچہ ٹی وی کے ساتھ چارپائی کو اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہیں، لڑکی کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جو ہی ٹی وی کو گھلانا چاہتے ہیں لڑکی قبر سے باہر آ جاتی ہے، دوبارہ لڑکی کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جو ہی ٹی وی کو اٹھانا چاہتے ہیں، اٹھا کر گھلانا چاہتے ہیں، دوبارہ لڑکی قبر سے باہر آ جاتی ہے۔ اب سب کے سب حیران ہیں، پریشانی کا عالم ہے، ہر تدبیر ناکام ہے، آخرکار ٹی وی سمیت لڑکی کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ دوستو جگر پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں کہ اس لڑکی کا انجام کیا ہوا ہوگا۔ ارے ایک نہیں متعدد واقعات اس طرح کے رونما ہو چکے ہیں جو ہم سب کے واسطے عبرت کا پیغام ہے۔ ارے یہ واقعات ہمیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ ٹی وی انسانیت کی دشمن ہے، ٹی وی فحاشی اور عریانیت ہے، ٹی وی تباہی و بربادی ہے، ٹی وی سے عیاری و مکاری پھیلتی ہے، ٹی وی سے بدکاری و زناکاری عام ہوتی ہے، ٹی وی سے بھیانک جرائم کا بازار گرم ہوتا ہے، ٹی وی سے شرم و حیا کا جنازہ نکلتا ہے، ٹی وی سے دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوتے ہیں، ٹی وی سے خدا اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے جیالو، ہماری ذمہ داری ہے کہ قوم ملت کو اس بھیانک بیماری سے بچانے کی فکر کریں، تقریروں اور بیانات کے ذریعے اس کے ناجائز ہونے اور اس کی قباحتوں کا تذکرہ کریں، تصنیفات و تعلیمات میں امت کو سنیما اور ٹی وی سے بچنے کی تعلیم دیں، عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی ان کے سامنے رکھیں جو کہ قیامت تک
آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے. اپنے گھر، خاندان، رشتہ دار اور متعلقین میں اس وبا عظیم کو جنم نہ لینے دے. اخبار و رسائل کو شائع کر کے امت کو اصلاح معاشرہ کا درس دیا جائے. اللہ پاک ہم سب کو ان تمام خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.